میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے کنگڈم آف موروکو کی۔ موروکو شمالی افریقہ کا ایک اسلامی ملک ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد 99% ہے۔ عام طور پر موروکو کو المغرب یا مراکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مراکش کے مغرب کی جانب الجزائر یعنی الجیریا اور شمال کی جانب سمندری حدود اسپین سے جا ملتی ہیں۔ جنوب کی جانب سے مراکش کی حدود اسلامی جمہوریہ موریتانیہ سے جا ملتی ہے۔ شمالی امریکہ کا یہ ملک 225 قبل مسیح میں محاوری لوگوں کا ملک موریتانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اسلام کے داخلے سے قبل یہ ملک رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ بربر خاندان کے لوگ بھی اسی ملک میں رہا کرتے تھے۔ بربر خاندان تاریخ میں طاقتور خاندان جانا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان تھا جس نے قائم ہونے والی سلطنت کے خلاف سب سے پہلے بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ خلافت امیہ کے دور میں اس سلطنت کا ایک جنرل عقبہ بن ناکش شمالی امریکہ کو فتح کرتے ہوئے مراکش جا پہنچا تھا اور 683 عیسوی تک مراکش کا سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ 1060 عیسوی سے لے کر 1549 عیسوی تک بربر خاندان مراکش پر حکومت کرتا رہا۔ اسلامی کمانڈر طارق بن زیاد بھی بربر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 1550 میں سعدی خاندان کی حکومت آ گئی اور 1666 عیسوی میں سعدی حکومت کا خاتمہ علوی خاندان نے کیا اور آج تک یہ خاندان مراکش پر حکومت کر رہا ہے۔ علوی خاندان اور سعدی خاندان کی آپس میں نا اتفاقی اور اقتدار کی لڑائی کا اثر یہ ہوا کہ شمالی مراکش پر فرانسیسی قابض ہونا شروع ہو گئے۔ 1912 میں مکمل طور پر فرانسیسی اور ہسپانوی مراکش پر قابض ہو گئے۔ مراکش پر یورپیوں کے قابض ہونے کی بڑی وجوہات میں مراکش کا محل وقوع اور افریقہ کا سب سے دولت مند ملک ہونا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں مراکش اور افریقہ کے کئی اور ممالک کو آزادی ملنا شروع ہو گئی۔ 1944 میں مراکش کی ایک سیاسی پارٹی نے آزادی کی تحریک عوامی سطح پر بلند کی۔ 1953 میں سلطان محمد پانچگن کو ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے ملک بدر ہونے کے بعد فرانسیسی اور یورپی آبادیوں پر حملے ہونا شروع ہو گئے۔ 1955 میں آرمی ڈی لبریشن کیمپ کی گئی جس کا مقصد سلطان محمد پانچگن کی ملک واپسی اور الجزائر کی آزادی تھا۔ بالآخر فرانس نے سلطان محمد پانچگن کی واپسی کو قبول کر لیا اور مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ انقلاب عوام کہلایا گیا جس کو ہر سال مراکش میں 20 اگست کو منایا جاتا ہے۔ مراکش کی آزادی کی تاریخ میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے۔ 1952 میں جب سلطان محمد پانچگن نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تحریک آزادی کے سرگرم لیڈر احمد عبدالاسلام کو بھیجا، عبدالاسلام جب مراکش کی آزادی کے حق میں آواز بلند کرنے لگے، وہاں پر موجود فرانسیسی نمائندے نے اس کو یہ کہہ کر خطاب کرنے سے روک دیا کہ مراکش ایک فرانسیسی کالونی ہے، اس لیے اس پلیٹ فارم پر مراکش کے بارے میں بولنے پر ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان بھی شامل تھے۔ جب انہوں نے ایک مسلمان رہنما کے ساتھ ایک فرانسیسی نمائندے کا غلط سلوک دیکھا تو
انہوں نے احمد عبدالاسلام کو پاکستانی شہریت دینے کی پیشکش دی اور رات گئے نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانہ کھلوا کر احمد کو پاکستانی پاسپورٹ جاری کیا، اور اس طرح احمد عبدالاسلام پاکستانی چیا سے جنرل اسمبلی سے خطاب کر کے مراکش کی آزادی کی آواز بلند کی۔ احمد کے اس خطاب سے مراکش میں تحریک نے زور پکڑا اور فرانس نے سلطان محمد پانچگن کو ملک بدر کر دیا۔ سلطان کی جب واپسی ہوئی تو فرانس قرارداد کے لیے رضامند ہوا تو فرانسیسی حکومت مراکش کی آزادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ 19 نومبر 1956 کو مراکش آزاد ہو گیا۔ آزادی کے بعد مراکش کے سلطان محمد پانچگن نے احمد عبدالاسلام کو ملک کا پہلا وزیر اعظم منتخب کیا۔ آج احمد دنیا میں تو نہیں ہیں، لیکن جب تک وہ ملک کے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے، انہوں نے اپنے دفتر میں پاکستانی پاسپورٹ کی کاپی موجود رکھی۔ وہ اپنے دفتر میں آنے والے ہر آدمی کو پاکستانی پاسپورٹ دکھا کر بڑے فخر سے بتاتے کہ آزادی کی تحریک میں پاکستان اور پاکستانی پاسپورٹ نے ان کی بڑی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ مراکش کے لوگ ترکی کے بعد پاکستان اور پاکستانی لوگوں سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ دوستو، مراکش کا کل رقبہ 7,10,850 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 56واں بڑا ملک ہے۔ مراکش کی کل آبادی 4 کروڑ کے آس پاس ہے۔ مراکش میں 64% لوگ شہروں اور 36% دیہاتوں میں بستے ہیں۔ اس ملک کے دارالحکومت کا نام رباط ہے، جو بہت ہی خوبصورت شہر ہے۔ مراکش کی 40% آبادی زراعت سے تعلق رکھتی ہے۔ مراکش کی GDP 120 ارب ڈالر ہے۔ اس ملک میں یورپین اور عربین دونوں کلچر موجود ہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو کافی ماڈرن مانا جاتا ہے۔ اس ملک کی لڑکیاں بہت ہی حسین ہوتی ہیں۔ مراکش زراعت کے علاوہ ماہی گیری اور پولٹری فارمنگ میں بھی اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ملک کے جنوبی حصے میں تیل کے ذخائر تو دریافت ہو چکے ہیں، لیکن سہولیات کی کمی کی وجہ سے تیل مہنگے داموں دوسرے ملکوں سے خریدا جاتا ہے۔ ابھی تک یہ مراکش کا ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ سونے اور ہیروں کے مانی کے حوالے سے مراکش اچھا خاصا جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت کا شعبہ ملکی آمدنی کو بڑھانے میں ایک بڑی وجہ ہے۔ سالانہ 10 لاکھ سے زیادہ سیاح مراکش کا وزٹ کرتے ہیں۔ مراکش کی بلند ترین چوٹی جبل توکل ہے، جس کی اونچائی 4168 میٹر ہے۔ مراکش میں اوسط عمر 71 سال ہے۔ مراکش کے تاریخی مقامات میں مسجد قطبہ، مدینہ آف مراکش، تاریخی قلعہ قصبار اور دیگر بہت سے تاریخی مقامات ہیں جنہیں دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد مراکش میں آتی ہے۔ وقت کے لحاظ سے مراکش پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مراکش کا سب سے بڑا شہر کاسا بلانکا ہے، جسے دارالبیضا بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 220 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 34 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ عربی اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ بربری زبان ملک کی اکثر آبادی بولتی ہے، جس کی وجہ سے بربری زبان کو بھی مراکش کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ مراکش میں 90% مسلمان ہیں، جبکہ 1% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ مراکش کی کرنسی کو مراکش درہم کہتے ہیں۔ 1 درہم پاکستانی 30 روپے کے برابر ہے۔ فٹ بال مراکش کا قومی کھیل ہے۔ مراکش میں تعلیم کی شرح 87% ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا، جسے صحرائے اعظم بھی کہا جاتا ہے، اس صحرا کا زیادہ تر حصہ مراکش میں ہی آتا ہے۔ مراکش میں ایک اور بات بھی نمایاں ہے کہ 90,000 میٹرک ٹن کھجور دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ مراکش کھجور اور اس کی کوالٹی میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔
دنیا میں کھجور پیدا کرنے والے ملکوں میں پہلا نمبر مصر کا آتا ہے، جبکہ پاکستان کھجور پیدا کرنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ گرین ٹی کو مراکش کا قومی مشروب ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔